अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। बगैर किसी ताखीर के नजर डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। कनाडा ने ऐसे गैर मुल्की वर्कर्स और स्टूडेंट्स को बड़ी सहूलत दी है जिनका कानूनी स्टेटस खत्म हो चुका है। 1 मई 2026 से नाफिज होने वाले नए कवायद के तहत अब ये अफराद मुल्क छोड़े बगैर विजिटर के तौर पर क़याम की बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। पहले इन्हें इस मकसद के लिए कनाडा से बाहर जाना पड़ता था। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए स्टेटस ख़त्म होने के 90 दिनों के अंदर दरख्वास्त देना लाजमी है। ताहम दरख्वास्त गुजार को फैसला आने तक काम करने या पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी। हज के लिए 15 साल की उम्र की पाबंदी खत्म। सऊदी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। अब 12 साल से जायद उम्र के बच्चे भी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। इस अहम फैसले के तहत वो तमाम वीज़े जो 15 साल की शर्त की वजह से मुस्तरद कर दिए गए थे, अब इन्हें दोबारा प्रोसेस किया जाएगा ताकि मुतासरा आज़मीन अपने बच्चों के हमरा इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो सकें। इस इक़दाम से दुनिया भर के हज़ारों ख़ानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई जो उम्र की इस पाबंदी की वजह से अपने बच्चों को साथ ले जाने से कासिर थे। स्कॉटलैंड को मज़ीद तारकीन वतन की ज़रूरत है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इमिग्रेशन को नागुज़ीर करार दे दिया। मई में होने वाले स्कॉटिश पार्लिमानी इंतखाबात से कबल मुल्क में हिजरत और तारकीन वतन की आमद पर बहस तेज हो गई है। हुक्मरान जमात की वज़ीर हाउसिंग मैरी मेल्कन ने वाज़े किया है कि स्कॉटलैंड को अपनी मईशियत, खास तौर पर सेहत, सोशल केयर और सियाहत के शोबों को बचाने के लिए मज़ीद तारकीन वतन की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड एक खुशामदीद कहने वाली कौम है और यहाँ महाजरीन की कमी मौशी तरक्की में रुकावट बन रही है। ऑस्ट्रेलिया का नया तेज रफ्तार वीज़ा सिस्टम फाल कर दिया गया है। अब इंसानी मदाखलत के बगैर AI के जरिए दरख्वास्त की फौरी मंजूरी मुमकिन होगी। इस नए सिस्टम को यूनिफाइड डिजिटल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है। अब वीज़ा दरख्वास्तों की जांच पड़ताल मसनूई ज़हानत के जरिए की जाएगी। इस जदीद क्लाउड सिस्टम के तहत सादा और मुकम्मल दरख्वास्तों को फौरी तौर पर ऑटो ग्रांट यानी खुद कार मंजूरी मिल जाएगी। स्टूडेंट और वर्क वीज़ों के लिए 15 से 25 दिन की कानूनी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने खबरदार किया है कि इस निज़ाम में गलती की गुंजाइश ख़त्म हो गई है क्योंकि अब अधूरी दस्तावेज़ात या मेडिकल रिपोर्ट ना होने की सूरत में सिस्टम बगैर किसी वार्निंग के दरख्वास्त फौरी तौर पर मुस्तरद कर देगा और भारी फीस भी वापस नहीं मिलेगी। अमेरिका में सियासी नजरियात की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड की मनसूखी का खतरा बढ़ गया है। इसराइल पर तनकीद और मुजाहरों में शिरकत पर वीज़ा रोकने की नई पॉलिसी तैयार कर ली गई। ट्रंप इंतजामिया ने पनाह गुज़ीनों और ग्रीन कार्ड के उम्मीदवारों के लिए सख्त तरीन जांच पड़ताल का आगाज कर दिया है। इसके तहत दरख्वास्त गुजारों के माजी के बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट्स को इनके केस के फैसले की बुनियाद बनाया गया। अमरीकी महकमा दाखिला के मुताबिक इंतहा पसंदाना नजरियात, अमरीकी इक़दार से नफरत या इसराइल मुखालिफ बयानात देने वाले अफराद को अब वीज़ा या शहरियत मिलना मुश्किल हो जाएगा। नए कवायद में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज, इसराइल की पॉलिसियों पर तनकीद या अमरीकी परचम की बेहुरमती जैसे इक़दामात को इंतहाई मनफी तस्वर किया जाएगा। इस बुनियाद पर ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकेगी। UAE में सयाहों के लिए बड़ी सहूलत पेश कर दी गई है। अब टूरिस्ट ID के जरिए मिनटों में बैंक अकाउंट खोलना मुमकिन होगा। अमाराती हुकूमत ने सयाहों के लिए एक इनकलाबी टूरिस्ट आइडेंटिटी प्रोग्राम शुरू किया है। गैर मुल्की मुल्क पहुंचते ही चंद मिनटों में अपना डिजिटल बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। अबू धाबी कमर्शियल बैंक और वफाकी अथॉरिटी के इश्तराक से शुरू की गई इस सर्विस में बायोमेट्रिक और चेहरे की शनाख्त जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट के जरिए सयाह फौरी तौर पर डिजिटल डेबिट कार्ड हासिल कर सकेंगे और UAE के मुकामी अदायगी के निज़ाम जैसे आनी और जीवान को इस्तेमाल करते हुए कैश के बगैर अदायगियां कर सकेंगे। पाकिस्तान में नॉर्मल पासपोर्ट अब सिर्फ 14 दिन में मिलेगा। पहले नॉर्मल फीस के साथ पासपोर्ट 21 दिन बाद मिलता था। 14 दिन में नॉर्मल पासपोर्ट देने के फैसले पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। पासपोर्ट दफातर में शफाफियत लाने और लंबी लाइनों से बचने के लिए पूरे निज़ाम को कैशलेस बनाने का ऐलान किया गया है। शहरी अपनी फीसें डिजिटल जरिए से अदा कर सकेंगे। ताजर बरादरी के लिए जल्द ही एक अलहदा बिजनेस पासपोर्ट कैटेगरी मुतारिफ कराने
اور گھر پر پاسپورٹ کی ڈیلیوری کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اٹلی کا اسٹوڈنٹ ویزا اب مہنگا نہیں، بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ کی حد میں بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ اب 10,000 یورو سے زائد کی رقم دکھانا لازمی ہوگا۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم تقریباً 32 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ اس سے قبل یہ حد تقریباً 6,000 یورو ہوا کرتی تھی۔ نئے قانون کے تحت اسٹوڈنٹس کو اپنی مالی حیثیت کے ثبوت کے طور پر بڑی رقم دکھانی ہوگی۔ اٹالین حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ رقم قانونی ذرائع سے حاصل شدہ ہونی چاہیے۔ ایمبیسی رقم کے ذرائع کی مکمل چھان بین کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ویزے کے لیے بینک میں رقم کی موجودگی یا اسکالرشپ کی حتمی تصدیق دکھانا ضروری ہے۔ برطانوی مسافروں کے لیے یورپی یونین کا نیا انٹری سسٹم وبال جان بن گیا۔ ایئرپورٹس پر گھنٹوں طویل قطاریں اور فلائٹس میں ریکارڈ تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اکتوبر میں سسٹم کے آغاز کے بعد سے پاسپورٹ کنٹرول پر ہونے والی تاخیر میں 10 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کئی مقامات پر ٹیکنیکی خرابیوں کی وجہ سے مسافروں کو 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، جس سے فلائٹس چھوٹنے اور مسافروں کی حالت غیر ہونے کے واقعات بھی سامنے آئے۔ یہ نظام غیر یورپی شہریوں کے بائیو میٹرک ڈیٹا جمع کرانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ٹریول تنظیموں نے اسے تباہ کن قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ رش کی صورت میں اس سسٹم کو معطل کر دیا جائے۔ امریکہ میں پناہ گزینوں کے لیے نئے اور مہنگے قوانین کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ فیس نہ دینے پر درخواستیں مسترد اور ورک پرمٹ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ امریکی حکومت نے پناہ گزینوں پر سالانہ فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق 29 مئی 2026 سے ہوگا۔ نئے ضوابط کے تحت پناہ کی درخواست دینے والوں کو کیس زیر التوا رہنے تک ہر سال مقررہ فیس جمع کروانی ہوگی۔ نوٹس ملنے کے 30 دن کے اندر ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں نہ صرف ان کا کیس فوری طور پر بند کر دیا جائے گا، بلکہ ان کا ورک پرمٹ بھی منسوخ ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں انہیں ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے قبل پناہ کی درخواست مفت جمع کرائی جا سکتی تھی، تاہم اب نہ صرف درخواست کی فیس مقرر کر دی گئی ہے، بلکہ فارم میں غلطی کی صورت میں فیس کی واپسی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ یو اے ای میں ورک پرمٹ کے لیے اے آئی اسکریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب تمام درخواستوں کی جانچ پڑتال مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے ذریعے کی جائے گی۔ اس نئے نظام کا مقصد روایتی کاغذی کارروائی کی بجائے ڈیٹا کی بنیاد پر امیدوار کی تعلیم، تجربے اور مہارتوں کا معروضی تجزیہ کرنا ہے۔ اب ملازمت کے متلاشی افراد کی قابلیت اور مہارت کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ سسٹم خود بخود امیدوار کے پروفائل کو مارکیٹ کی ضرورت سے میچ کرے گا۔ اگرچہ ملازمت کی پیشکش اور میڈیکل ٹیسٹ جیسی بنیادی شرائط برقرار رہیں گی، لیکن یہ جدید اسکریننگ عمل کو مزید شفاف اور تیز رفتار بنا دے گی۔ بحرین کی حکومت نے 69 افراد کی شہریت منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کارروائی کا نشانہ وہ افراد بنے ہیں جن پر غداری، قومی مفادات کو نقصان پہنچانے اور ایران کے ساتھ مل کر ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ شہریت کی یہ منسوخی ان لوگوں پر لاگو ہوگی ہے جو ریاست سے وفاداری نبھانے میں ناکام رہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ قومی سلامتی پر سمجھوتا کرنے والے مزید مشتبہ کیسز کی جانچ پڑتال کا عمل جاری رہے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر ملکیوں کے لیے ویزا قوانین کو مزید سخت کرتے ہوئے ایک نئی شرط عائد کر دی ہے۔ درخواست گزاروں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے میں کوئی خوف یا خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کسی درخواست گزار نے انٹرویو میں یہ کہا کہ اسے اپنے ملک میں کسی قسم کے تشدد، مذہبی امتیاز یا سیاسی خطرے کا سامنا ہے، تو اسے عارضی امریکی ویزا دینے سے انکار کر دیا جائے گا۔ اس پالیسی کا اطلاق سیاحتی، اسٹوڈنٹ اور ورک ویزا سمیت تمام کیٹیگریز پر ہوگا۔ اس کا مقصد ان افراد کو روکنا ہے جو عارضی ویزے پر امریکہ آ کر بعد میں پناہ کی درخواست دے دیتے ہیں۔ سویڈن میں شہریت کے قوانین انتہائی سخت، 8 سالہ قیام اور ماہانہ آمدنی کی شرط لازمی قرار دے دی گئی۔ نیا قانون 6 جون سے لاگو ہوگا۔ سویڈن کی پارلیمنٹ نے شہریت کے حصول کے نئے ضوابط کی منظوری دے دی ہے۔ شہریت کے لیے درکار قیام کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 8 سال کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار کے لیے 22,000 کرونز ماہانہ آمدنی دکھانا بھی لازمی ہوگا۔ امیدوار کے لیے سویڈش زبان اور معاشرت سے واقفیت،
قرضوں سے پاک ہونا اور کسی بھی قسم کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ قانون ان 1 لاکھ سے زائد افراد پر بھی لاگو ہوگا جن کی درخواستیں پہلے سے جمع ہیں، لیکن ان پر فیصلہ 6 جون کے بعد ہونا ہے۔ سعودی عرب کی بڑی کارروائی، 1 ہفتے میں 14,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن ملک بدر کر دیے گئے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 23 سے 29 اپریل کے دوران کیے گئے مشترکہ سرچ آپریشنز میں 11,300 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر 14,855 غیر قانونی رہائشیوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے سخت وارننگ دی ہے کہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں یا انہیں پناہ، ٹرانسپورٹ اور ملازمت فراہم کرنے والوں کو 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں اور مکانات بھی ضبط کر لیے جائیں گے۔ جرمنی میں جرائم پیشہ افغان باشندوں کے گرد گھیرا تنگ، حکومت نے چارٹر فلائٹ کے ذریعے 25 افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا۔ یہ تمام افراد ریپ، قتل، منشیات کی سمگلنگ اور اغوا برائے تاوان جیسے سنگین جرائم میں سزا یافتہ تھے۔ یہ اقدام جرمنی اور طالبان حکومت کے درمیان ہونے والے ایک 2 طرفہ معاہدے کا نتیجہ ہے۔ جرمنی طالبان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم نہیں کرتا، اس کے باوجود طالبان سے اس کی واپسی کا معاہدہ کیا گیا۔ جرمن حکام کا کہنا ہے کہ ملکی سلامتی اور کنٹرولڈ ہجرت کی پالیسی کے تحت ایسے افراد کو جرمنی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یوکے نے امیگرنٹس روکنے کے لیے فرانس سے کون سا ظالمانہ معاہدہ کیا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکیں گے کہ اب یورپ میں انٹری ایگزٹ کے لیے آپ کو کون سے نئے سسٹم سے گزرنا پڑے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔